بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ آج اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر صرف اس سے ملنے آیا تھا۔ سورج کی سنہری دھوپ اس کے چہرے پر پڑتی اسے منور کر رہی تھی۔ کالج کے گیٹ سے نکلتی لڑکیوں کے جھرمٹ میں وہ متلاشی نظروں سے اپنی متاع جان کے انتظار میں تھا، جو اسے کچھ دیر بعد کچھ لڑکیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی نکلتی دکھی۔ یہ لڑکی اپنی مسکراہٹ سے میرا قتل کر کے رہے گی۔ اگر یہ ایسی ہی ہنستی رہی تو میں اس کی جان لیوا اداؤں سے ہی بے موت مارا جاؤں گا۔ وہ خود سے ہم کلامی کرتے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی ایک مسکراہٹ اور جھلک سے اس کی ساری ٹینشن دور جا سوئی تھی۔ ان دونوں کی نظریں چار ہوئیں تو عروسہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں، جبکہ عاشر اس کا شرمایا گھبرایا روپ دیکھ کر لطف اندوز ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں عروسہ کو دیکھ کر اضافہ ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہیں لڑکیاں تاڑنے تو نہیں آئے ٹھڑکی پولیس والے کہیں کے؟ وہ اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہتی قدم بڑھاتی اس تکائی اور مشکوک نظروں سے اس کا ایکس رے نکالنے لگی، جو سن گلاس لگائے، وردی پہنے اور بالوں کو پف اسٹائل میں سیٹ کر کے انتہائی خوبرو لگ رہا تھا۔ لڑکیاں کھڑی اسے دیکھ کر آپس میں سرگوشی کرتے ہنس رہی تھیں، جو عروسہ کے مطابق اس کے غیرت کو گوارا نہ تھا۔ عاشر بھی گاڑی سے ہٹ کر اس کے قریب آیا تھا۔ استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں اپنی اکلوتی بیوی کے دیدار کا شرف حاصل کرنے اور تمہیں گھر تک ڈراپ کرنے آیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھ پر گندا شک کرو گی اور اپنی ہی تفتیشی نگاہیں نیچی کر لو۔ وہ شاکی ہوا تھا۔ بیوی نہیں منقوہہ مسٹر، اور رہی بات گندے شک کی، تو شک تو ہوتا ہی گندا ہے۔ وہ اپنی چنی کھلی آنکھیں نارمل کرتی اپنی سمجھ کے مطابق بولی تو عاشر اشش کر اٹھا۔ کیا تھی وہ لڑکی جو ابھی اس کی نظروں سے گھبرائی ہوئی تھی اور اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بالکل بیویوں والے انداز اپناتے ہوئے اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی؟ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی والا تھا کہ ایک لڑکی کالج کے یونیفارم میں باب کٹ بالوں اور سرخ و سفید رنگت لیے ان دونوں کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ عروسہ، تم نے بتایا نہیں تمہارا کوئی ہینڈسم بھائی بھی ہے؟ ہمیں بھی انٹروڈیوس کرواؤ نا پلیز۔ وہ لڑکی اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی میں گھمانے لگی۔ عاشر بمشکل ہنسی روک کر سنجیدہ کھڑا اپنے ساتھ کھڑی عروسہ کا تلملاتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کمینی کہیں کی، میرے میاں پر ڈورے ڈال رہی ہے، وہ بھی میرے سامنے۔ ڈائن کہیں کی، میرے اکلوتے شوہر کو کل تک تو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، آج کل تو لڑکوں کی بھی عزت محفوظ نہیں۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی، کمینی بھائی ہوگا تیرا، یہ تو میرے شوہر ہیں۔ کیا سیریسلی آپ اس کے شوہر ہیں؟ مذاق مت کریں پلیز۔ وہ لڑکی عاشر سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہ میرے ہی شوہر ہیں۔ کیوں جی، چلیں بھی، اب ہمیں اپنی بیٹی ادینہ کے لیے ٹوائز بھی لینے ہیں، ورنہ وہ رو رو کر پورا گھر سر پہ اٹھا لے گی۔ عروسہ نے اس کے آئینی بازو پر اپنی مخروطی انگلیاں جما کر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا تو عاشر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی ڈرامے باز بیوی کے انداز ملاحظہ کرنے لگا۔ ابھی تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی اور اب اتنی مہربان؟ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر کی چیز تھی۔ ہاں چلو ڈارلنگ۔ عروسہ نے جب اپنے وہی ہاتھ کے ناخن اس کی شرٹ میں گاڑے تو وہ ہوش میں آتا اس لڑکی کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی مٹھیاں ان دونوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر بھینچ کر رہ گئی تھی۔ عاشر نے پہلے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اس لڑکی کو اس کی اہمیت جتائی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا۔ کہاں جانا ہے؟ تمہارے گھر یا اپنی ہونے والی بیٹی کے لیے کھلونے لینے؟ ویسے ادینہ کے ساتھ ساتھ ہم آنے والے بیبی بوائے آریس کے لیے بھی شاپنگ کر لیں گے۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا تو خاموش بیٹھی عروسہ نے اسے کاٹ کھانے والے نظروں سے دیکھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی اگر کبھی تم میرے کالج کے نزدیک غلطی سے بھی بھٹکے تو، جان لے لوں گی تمہاری میں۔ وہ ہو رہی تھی، میں تمہارے کالج تم سے ملنے ضرور آؤں گا، میری ہونے والی بیٹی کی ماما جی۔ وہ بے باک لہجے میں کہتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میری طرف سے بہت سے ہاتھ دوستی کے لیے بڑھائے گئے تھے، مگر مجھے تو صرف پولیس فورس میں جانے کا جنون تھا، اسی لیے کبھی اس طرح کے چکروں میں پڑا ہی نہیں۔ میں نے جب پہلی بار تمہیں دیکھا تو پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے تم ہی ہو جس کے لیے میرا دل پہلی بار دھڑکا تھا۔ آج دیکھو تم میرے نگاہ میں ہو اور میرے ساتھ بیٹھی ہو تو یہی وجہ کافی ہونی چاہیے مجھ پر اعتماد کرنے کی، کیونکہ نہ تم سے پہلے کوئی میری زندگی میں آیا اور نہ کبھی آ سکتا ہے۔
اب کی بار وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے عروسہ کا ہاتھ تھام کر اس پر مان بھرا بوسہ دیا تھا۔ یہ اس کا پہلا شرعی لمس تھا جس پر وہ کشمیری سیب کی طرح لال پڑ گئی تھی۔ اس کی پلکیں لرز اٹھی تھیں اور دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی۔ کیا تھا وہ شخص جسے اپنی محبت کو مان دینا آتا تھا؟ عروسہ کو بے ساختہ اس پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ کیسے کٹے گا یہ ہجر جو مجھے کھائے جا رہا ہے میرے مالک؟ یہ کیسی آنکھ ہے جس میں میرا تن بدن جل رہا ہے؟ میں تیرے اچھے بندوں میں سے نہیں میرے رب جو تجھ سے اس کے ساتھ کی الجا کر سکوں، پر میرا دل اس کی چاہ میں تڑپ رہا ہے۔ وہ اونچا لمبا مرد زندگی میں پہلی بار کسی چیز کے لیے اس طرح رو رہا تھا۔ جائے نماز پر بیٹھا، وہ نرم کو اسیر کر دینے والی شخصیت کا حامل شہزادہ جس کو ہمیشہ مانگنے سے پہلے سب کچھ عطا کیا گیا تھا، آج خود کسی کا اسیر ہوا بیٹھا تھا۔ اس پر پہلی بار محبت آشکار ہوئی تھی، اشمل سے ملنے کے بعد ہوئی تھی، مگر اس کے ہجر کی طویل راتوں میں وہ محبت کی کئی منزلیں طے کر گیا تھا۔ وہ سجدے میں گر کر اپنے لیے سکون مانگ رہا تھا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کی حالت اور تڑپ سے ناواقف ہو؟ وہ تو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں اس در پر لے جاتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ چوٹ لگنے پر ماں کی طرف بھاگتا ہے، بالکل ویسے ہی ہم اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے تو کوئی نہیں یاد رہتا رب کے سوا۔ جب ہم بکھر جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ رحمان رحیم بادشاہ ہمیں اپنی رحمت سے سمیٹ لیتا ہے اور پھر دوبارہ ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ایسی ہی حالت زہیب کی تھی، جو درد ہونے پر اللہ کے سامنے بکھر رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ سجدے لمبے کرتا جا رہا تھا اس کا دل مطمئن ہو رہا تھا۔ چاند کی روشنی اس کے وجود پر پڑتی اسے بھی منور کر رہی تھی۔ بالکنی سے ٹھنڈی ہوا اس کو چھو رہی تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جبکہ جگمگ کرتے تارے اس کے عشق کے گواہ تھے۔ میرے مالک، اکثر ہمارے گناہ کی سزا ہم سے ہماری پیاری چیز چھین کر لے لی جاتی ہے۔ مجھے معاف کر دے میرے رب، اسے اپنے حفظ و مان میں رکھنا۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے گڑ گڑایا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں اس کے دل پر درج داستان سنا رہی تھیں۔ وہ اب قدرے مطمئن سا جائے نماز سمیٹ کر اٹھا، بالکنی کا دروازہ کھلا چھوڑ کے اپنے بستر پر آ کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ اس کا دل شہر یاراں میں لگ گیا تھا، کیونکہ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ ہر گزرتی ہوا نے اسے بھی چھوا ہو، اور وہی ہوا اس کے جسم کو چھو کر اسے سندل کر رہی تھی۔ وہ اپنے بستر ٹھیک کرتے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ بالکنی سے چمکتے چاند اور ستاروں نے اس شخص کی دعاؤں کو سنا تھا، لیکن یہ تو قسمت ہی جانتی تھی مغرور شہزادی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے یا نہیں۔ یہ تو نصیب کے کھیل ہیں کہ کون کس کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ محبت کو فطری عمل ہے جو کسی کو بھی ہو جاتی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا نصیب بھی اس کے ساتھ جڑ جائے۔ نصیب کے کھیل الٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہو جائے وہ کبھی کسی اور کے نصیب سے بھی منسلک ہو جاتا ہے۔ شیشے کے اس پار وہ نیم تاریکی میں کھڑا اس کے بار بار چپکنے سے جھنجھلا گیا تھا۔ یہ یونیورسٹی کی راہداری سے گزر کر لیب کے ساتھ جانے والی دیوار کا حصہ تھا جہاں نتاشا اسے کھینچ کر لائی تھی۔ کیا ہے یار نتاشا، تم اس طرح کیوں چپک رہی ہو مجھ سے؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں جلدی چیزوں سے فیڈ اپ ہو جاتا ہوں۔ اس کی چلتی زبان سامنے سے آتی اشمل کو دیکھ کر تھمی تھی۔ ایک دم سے بھری آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ بیبی، آج شاپنگ پر چلیں گے اور اب میرا موڈ بھی چینج ہو گیا ہے، تو تم میرے پاس ہی رہا کرو۔ اس نے ایک نظر اشمل کو دیکھا اور جھٹکے سے نتاشا کو دیوار سے لگا کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ نتاشا کا دل پہلے تو اس کا روڈ بیہیو دیکھ کر خراب ہوا تھا، مگر اب وہ سب کچھ بھول بھال کر نہال ہوتی اس کے گلے میں باہوں کا ہار بنانے لگی۔ دیکھو ان دونوں کو کیسے کھلے عام بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ یہاں طلبہ پڑھنے آتے ہیں، مگر ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ یہ محض اسے چڑھانے کا انداز تھا، اور وہی ہوا۔ اشمل کی نظر جیسے ہی ٹخنوں سے اونچی اور سلیو لیس فٹنگ کی فراک میں کھڑی نتاشا کے ساتھ اس پر جھکے یوگی پر پڑی تو نخوت سے منہ پھیرتی اپنے ساتھ چلتی ہانیہ کے کان میں بولی، یار چھوڑو نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو بھی کرے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے ایشو، اس لیے چلو جلدی سے۔ اب ہانیہ نے ایک جگہ رکی اشمل کو ٹھوکا دیا تھا۔ یزدان اب اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا اس کے بالوں کو انگلی میں لپیٹ رہا تھا، اور وہ بجائے دور ہونے کے دانت کے دور پر بے حیائی سے سب کچھ قبول کر رہی تھی۔ وہ بلیک جینز کے ساتھ کیمل کلر کی لوز ٹی شرٹ پہنے، کلائی پر مختلف بینڈز چڑھائے اور دوسری کلائی پر ہمیشہ کی طرح یوگی کے نام کی بریسلیٹ پہنے، کالے بالوں کو چھوٹی سی پونی میں قید کیے نتاشا کے ساتھ کھڑا سخت زہر لگ رہا تھا، جبکہ باقی لڑکیاں تو اس کے لکس کی دیوانی تھیں۔
مگر وہ اشمل زمان تھی جسے لوگوں کی صورت میں زیادہ سیرت اٹریکٹ کرتی تھی۔ ڈارلنگ ابھی مجھے جانا ہوگا کیونکہ آفس سے کال آئی ہے، ہم شام میں ملتے ہیں پھر۔ وہ موبائل کے چنگاڑنے پر بدمزہ ہو کر پیچھے ہٹا اور اس کا گال تھپ تھپاتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس نے ایک ترچھی نظر جاتے جاتے اشمل پر بھی ڈالی تھی جس کے چہرے پر ہی نفرت آیا تھی، یعنی اس کا کام بن گیا تھا تو وہ کیوں یہاں رکتا؟ دیکھتی ہوں میں بھی کہ میرے حسن کے جادو سے کب تک تم بچ پاؤ گے، تمہیں اتنا مجبور کر دوں گی کہ میرے آگے زیر ہو جاؤ گے۔ نتاشا اس کی پیش قدمی کے بعد دور ہونے پر دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے بال ٹھیک کرے اور پینسل ہیل کی ٹک ٹک آواز لیے گلاس لگا کر کلاس کی جانب جانے لگی۔ ہانیہ میں ایک بار بس اسے سمجھانا چاہتی ہوں کیونکہ کیا پتہ وہ راستہ بھٹک کر ان بے حیائی کے کاموں پر آ گئی ہو۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ والدین کی بے توجہی بچوں کو غلط روش پر چلنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ اشمل اس کی طرف جانے لگی مگر بیچ میں ہی ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ تم پاگل ہو اشو، وہ لڑکی تمہیں اتنی انسلٹ کر کے گئی تھی اور تم ہو کہ اس کے بھلے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤ بھی تو گمراہی رہتے ہیں۔ ہانیہ نے اسے سمجھانا چاہا مگر اشمل انسنی کرتی، اس سے ہاتھ چھڑوا کر قدم بڑھاتی نتاشا تک آئی۔ ہانیہ جانتی تھی اب وہ کسی کی نہیں سننے والی، اس لیے بے بس ہو کر اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ آخر دوستی کا فرض بھی تو نبھانا تھا کیونکہ اسے نتاشا سے کسی بھی رویے کی امید تھی۔ نتاشا اگر تمہارے پاس کچھ وقت ہو تو میری بات سن لو۔ اس کی آواز پر نتاشا کے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو اشمل نے اپنی بات جاری رکھی۔ نتاشا تم اتنی عقل مند ہو کہ سب سمجھ رکھتی ہو مگر پھر بھی تمہارا اس طرح کسی غیر نامحرم کے ساتھ گھومنا نہیں تمہیں زیب دیتا۔ آج تو تمہیں یہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے مگر کل کو جب تمہیں اس کا عذاب سہنا پڑے گا تو تمہاری روح بلبلا اٹھے گی۔ ابھی وہ بول رہی تھی کہ نتاشا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روکا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ سب بتانے والی؟ آئندہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھنا۔ خود جیسے بڑی پارسا ہو تم، نہ جانے اس نقاب کے پیچھے کون سے کالے کرتوت چھپائے ہوئے ہیں۔ تم نے اشمل کا پرنور چہرہ تاریک پڑا تھا مگر پھر بھی ہمت باندھتے ہوئے گویا ہوئی، میں کیسی بھی ہوں یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میں صرف تمہیں گمراہی کے راستے پر جانے سے روک رہی تھی۔ مگر شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے دلوں پر اللہ مہر ثبت کر دیتا ہے اور پھر انہیں نہ کچھ اچھا سنائی دیتا ہے اور نہ دکھائی، اور پھر یہی لوگ ٹشو کی طرح یوز کر کے پھینک دیتے ہیں۔ نتاشا کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ ہوا تھا۔ ہانیہ بھی ان دونوں تک آئی اور ناسمجھی سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑے دیکھ کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یو سلی گرل، تم مجھے یوگی سے بدظن نہیں کر سکتی، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہاری نظر ہے اس پر۔ ایک بات کان کھول کر سن لو کہ وہ صرف میرا ہے۔ نتاشا نے سیخ پا ہوتے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا تھا۔ مجھے تھپڑ مارنے سے پہلے ایک بار یہ ضرور سوچ لینا کہ اگر وہ تمہارا ہوتا تو تم سے اب تک شادی کر چکا ہوتا، نہ کہ تمہیں محض وقت گزاری کے لیے اپنے ساتھ رکھتا۔ اشمل نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر جھٹکا اور اپنے ساتھ کھڑی ہانیہ کا ہاتھ تھام کر بولتے ہوئے رکے بنا وہاں سے چلی گئی۔ آج ایک بار پھر وہ اسے ذلیل کر کے چلی گئی تھی۔ اس پر تضاد اس کا یوگی سے بدظن کرنا۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم یوگی کے قریب کیسے جاتی ہو، اب وہ تمہیں خود سے دور کر دے گا اور پھر تمہیں تمہاری اوقات پتہ چلے گی۔ نتاشا نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر سوچا۔ اب اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے جگہ لے لی تھی اور دماغ تیزی سے کام کرتا پلان بنانے لگا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے روحان سے مدد لینے کی ٹھانی کیونکہ ایک وہی تھا جو یزدان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ نتاشا ان لوگوں میں سے ہی تھی جو اللہ کی آیتیں سن کر بھی جھٹلا دیتے ہیں، اور بے شک ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف دوزخ ہے۔ حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج کو سفید اور گلابی پھولوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ قد آور دیواروں پر پھولوں سے نکاح مبارک لکھا گیا تھا۔ لائن سے آمنے سامنے رکھے صوفوں کے بیچوں بیچ میز پر مٹھائی کا ڈبہ اور نکاح نامہ رکھے تھے، جس کے میز کے سامنے ہی مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے منتظر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ چند قریبی رشتہ دار اور سردار براجمان تھے۔ عورتوں کی بیٹھک کا انتظام لاؤنج کے سامنے والے کمرے میں کیا گیا تھا جہاں پریشے کا نکاح پڑھوانا تھا، مگر پریشے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے نکاح کے لیے انکار کرتے ہوئے اوپر والے پورشن میں بیٹھی تھی جس کا علم ابھی تک آقا جان کو نہ تھا، ورنہ غضب برپا ہو جاتا۔ بختیار خان کو ولی کے نہ آنے کی فکر لاحق ہونے لگی تو وہ پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں آئے اور ملازم کو امو جان کو بلانے کا کہا۔ ایک طرف پریشے کا نکاح کے لیے صاف انکار تو دوسری طرف ولی کی غیر موجودگی نے ان کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ وہ مہمانوں سے معذرت خواہ ہوتی اپنے کمرے میں آئیں جہاں بختیار خان پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ تمہارے بیٹے نے تو میرے سر میں خاک ڈلوانے کا
وعدہ کر رکھا ہے، ابھی تک اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اتنی دیر سے سب مجھے اس کی غیر موجودگی کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، کیا جواب دیتا پھروں میں لوگوں کو اس کے بارے میں؟ اب کی بار وہ پھٹ پڑے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، اس کا موبائل ابھی آف ہے، ورنہ میرے ایک بار کہنے پر ضرور آ جاتا۔ وہ آپ کا ہی بیٹا ہے، جو بات کہہ دے اس پر سے پیچھے نہیں ہٹتا، اسی لیے بس کچھ دیر اور انتظار کر لیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ عقب سے آتی استحزائیہ آواز پر پلٹی، میں تو آ ہی گیا ہوں، کیونکہ آپ نے صحیح کہا ہے، میں اپنی زبان سے نہیں ہٹتا۔ فکر نہیں کریں، آپ کی چہیتی بیٹی پر نقاب لگانے کی کوشش کرنے کے بعد بھی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسے رات والی سفید قمیص شلوار پر سوجی آنکھیں جو رت جگہ کا اعلان کر رہی تھیں اور تھکے تھکے شکست خور قدم دیکھ کر ان کی ممتا تڑپ اٹھی تھی۔ کوئی احسان نہیں کیا ہے تم نے، جلدی تیار ہو، سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، آغا جان درشتگی سے کہتے وہاں سے چلے گئے۔ ولی بیٹا، پریشے بہت اچھی لڑکی ہے اور تمہارے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوگی، بس ایک بار تم اسے دل سے اپنا کر تو دیکھو۔ ولی نے زخمی نظروں سے ان کا نرم لہجہ دیکھا جو کل رات تک بیگانہ اور آج اپناپن لیے تھا۔ بیٹا، تمہاری غلطی سمجھ کر اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تم اس سے معافی مانگ لینا، یقیناً وہ تمہیں دل بڑا کر کے معاف کر دے گی۔ امو جان کا دل اس کی حالت دیکھ کر کٹ کر رہ گیا تھا۔ بھلا وہ کیوں معافی مانگتا، وہ بھی اپنے ناکردہ گناہ کی؟ اس کی مردانہ انا نے سر بلند کیا تو وہ دھیمے سے لہجے میں بولا، آپ یہ سب رہنے دیں امو جان، وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے، جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، ہمیشہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے ہم کون سا رخ سچ مان کر دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب چوکھٹ کھلے دروازے سے ایک ملازمہ کی ہانپتی کانپتی آواز آئی، خانم بیگم، وہ پریشے بی بی کے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی ہیں، میں نے کمرے کا دروازہ بجایا تو انہوں نے مجھے چلا کر جانے کا کہہ دیا۔ ملازمہ کی بات پر وہ گڑبڑائی تھی جبکہ ولی کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ یہ بات تمہارے علاوہ کسی تک نہیں جانی چاہیے، یہاں تک کہ خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ انہوں نے ملازمہ کو گھورا تو وہ کھسیانی ہوتی چلی گئیں۔ دیکھ لیں آپ کی چہیتی کو، میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھے مزید تماشا نہیں چاہیے، مگر یہ لڑکی شاید عقل نہیں رکھتی، میں اس کی ابھی عقل ٹھکانے لگا کر آتا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں کہتا پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا پریشے کے کمرے تک آیا۔ امو جان بھی بھوکلائی ہوئی پریشے کی خیر مناتی ولی کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ ولی نے دروازہ کھولا تو لاک نہ ہونے کی وجہ سے دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ سارا روم تہس نہس تھا، کشنز پھٹے ہوئے جن سے نکلتی روئی قالین پر بکھری پڑی تھی، کانچ کے ٹکڑے سامنے دیوار سے ٹکرا کر نیچے پڑے تھے، دلہن کا شرارہ اور دیگر سامان صوفے پر پڑے اپنی ناقدری کو رو رہے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے ناک منہ چڑھایا تھا اور پرفیوم کی تیز خوشبو پر چونکتا ہوا آگے بڑھا اور دروازہ بند کر دیا۔ ولی دروازہ کھولو بیٹا، اسے کچھ مت کہنا، میں سمجھاؤں گی اسے تو وہ سمجھ جائے گی۔ امو جان نے فکر مندی سے دروازہ کھٹکھٹایا تو ولی متحمل سا بولا، کچھ نہیں کر رہا، آپ کی لاڈلی کو 5 منٹ میں یہ تیار ہو کر باہر آ جائے گی، ابھی آپ جائیں اور مہمانوں کو دیکھیں۔ اس کے تسلی دینے پر امو جان بھی گہری سانس بھرتی معاملہ اس کے سپرد کرتی مہمانوں کے پاس چلی گئیں۔ وہ ان کے جانے کے بعد بیڈ تک آیا تھا۔ پریشے سامنے ہی بیڈ پر سرخ سوجی آنکھوں سے جھٹکے سے آواز پر سر اٹھائے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چاقو تھا جسے اس نے دوپٹے کے پلو میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ ڈری سہمی چڑیا کی مانند خود میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے ایک بار پھر سے پکارنے پر الٹ ہوتی چاقو پر اپنی گرفت مضبوط کرنے لگی تھی۔ تمہیں کل والی آفر تو یاد ہی ہوگی، اب تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ چپ چاپ بغیر کسی ہنگامے کے نکاح نامے پر سائن کر دو، ورنہ آج بغیر نکاح کے بھی تم میری بیوی بن کے رہو گی، تمہاری اپنی چوائس ہے، چاہے تو نکاح کر لو یا۔ اس نے معنی خیزی سے جملہ ادھورا چھوڑتے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ نہیں کروں گی میں آپ سے شادی، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ ولی کا دماغ گھوما تو اس نے اپنی قمیض کے اوپر 2 بٹن کھولے اور صوفے پر پڑا سرخ شرارہ اٹھا کر واپس آیا اور اس کے پاس ہی رکھ دیا۔ پریشے آنکھیں پھاڑے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ تم خود پہن رہی ہو یا میں پہناؤں؟ بھلائی اسی میں ہے کہ خود پہن لو، کیونکہ اگر میں نے تمہیں ہاتھ لگایا تو گویا تم بے ہوش ہی ہو جاؤ گی۔ وہ اس کی طرف جھک کر اس کا چہرہ پکڑ کر بولا تو پریشے نے دوسرے ہاتھ سے چاقو اس کے توانا بازو پر دے مارا تھا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، آئندہ ایسی جرات کرنے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ ولی کراہ کر
پیچھے ہٹا اور اپنا بازو دیکھنے لگا جہاں سے خون رس کر سفید قمیض میں جذب ہو رہا تھا۔ پریشے نے اسے چاقو سے مار تو دیا تھا مگر اب خون دیکھ کر وہ حواس باختہ تھی۔ ولی نے جھپٹ کر اس سے چاقو لے کر دور اچھالا اور بازو میں ہوتے درد کو نظر انداز کرتے بہگی بہگی آنکھیں لیے اپنے پرحدت سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جلانے لگا۔ فکر نہیں کرو، میں ماروں گا نہیں تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا، کیونکہ تمہیں اپنی قربت سے پل پل تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ مائی چاکلیٹی گرل، اب جلدی سے تیاری کرو پریشے ولی خان بننے کے لیے۔ وہ سانس روکے بیٹھی تھی کہ ولی نے اس کا دوپٹہ سر سے سرکایا اور اس کا گال اپنی انگلی سے سہلاتے ہوئے مائنی خیزی سے بیڈ پر پڑے جوڑے کو میکان کی انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ پریشے اس کی سرخی مائل آنکھوں سے خوف کھاتی کرنٹ کھا کر بیڈ پر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں چینج کر رہی ہوں، آپ پلیز جائیں یہاں سے، ورنہ کوئی کیا سوچے گا۔ اس کی یہاں موجودگی اسے ہولائے دے رہی تھی۔ اس نے سرنڈر کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کہتا ہے اس پر پورا اترتا ہے۔ اس کے اتنی جلدی مان جانے پر ولی کا کہا بلند ہوا تھا۔ مجھے زیادہ انتظار کرنا پسند نہیں ہے، اسی لیے شرافت سے امّو جان کے ساتھ آنا، کیونکہ اگر میں دوبارہ خود آیا تو اچھا نہیں ہوگا، اور یہ آنسو بچا کر رکھو، نکاح کے بعد بہت کام آئیں گے تمہارے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے چہرے پر متواتر سے بہتے آنسو کو اپنی انگلی کے پوروں سے چنتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ پریشے کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ محض جی کہہ کر نظریں چراتی اپنا جوڑا اٹھا کر چینج کرنے جانے لگی۔ ولی بھی مطمئن ہوتا اپنے درد ہوتے بازو کی بینڈیج کرنے کے لیے جانے لگا اور دروازے تک پہنچا کہ کچھ سوچ کر پلٹا۔ تم میک اپ نہیں کرنا کیونکہ تمہاری رنگت پر سوٹ نہیں کرے گا۔ اتنی تیاری بھی ضائع جائے گی کیونکہ تمہارا اصل چہرہ ابھی میرے سامنے ہے، تمہیں دیکھے گا ہی کون آخر، اور ویسے بھی دلہن تو وہی ہوتی ہے جو پیامن بھائے۔ وہ اس کی تذلیل کرنا فرض سمجھتا دروازہ ٹھا کے ساتھ بند کرتے چلا گیا، جبکہ پریشے کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اسے تو اللہ نے بنایا تھا، پھر وہ کیوں ایسا کہتا تھا؟ زہیب بھی اس کا بھائی تھا، مگر ان دونوں کی شخصیت ایک دوسرے سے بالکل الٹ تھی۔ پریشے خون کے آنسو بہاتی ہاتھ میں پکڑا سرخ جوڑا دیکھنے لگی جو اسے امّو جان نے ہی منگوا کر دیا تھا۔ اسے یہ جوڑا دلہن کے جوڑے سے زیادہ اس کی میت کا لگ رہا تھا، کیونکہ اب اگر نکاح ہو جاتا تو وہ اس ظالم دیو کی قید میں روز بے موت مرتی، لیکن رہائی کبھی نہیں ملتی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اس کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ اس کا تو دل کر رہا تھا کبھی یہ سفر ختم نہ ہو اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسی ہی بیٹھی رہے، یہاں تک کہ ڈراپ کرنے کا شکریہ۔ اور پہلے جو تمہارے پاس بائک تھی وہ کہاں گئی؟ سچ سچ بتا دو، کہیں یہ گاڑی رشوت کے پیسوں کی تو نہیں ہے؟ عروسہ تشویش سے شو روم سے نکلی ہوئی اس کی نئی کرولا کا جائزہ لیتے ہوئے بولی تو وہ تڑپ اٹھا۔ یہ میرے حق کے حلال کے پیسوں کی ہے شیرنی، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں ایک بہت ایماندار پولیس والا ہوں، لیکن تم جیسے پوچھ تاچھ کر رہی ہو مجھ سے زیادہ تو تم پولیس والی لگتی ہو۔ وہ ابھی بھی صدمے میں تھا۔ ہاں اب نظر رکھنی پڑتی ہے ہر چیز پر، آخر ان فیوچر کسی نے پوچھ لیا تو میرے پاس جواب تو ہونا چاہیے نا۔ مجھ سے بچ کر رہنا۔ تم پولیس والے ہو تو میں بھی CID کی بہت ایپیسوڈ دیکھ کر کافی کچھ سیکھ چکی ہوں، یوں سمجھ لو اب میں بھی CID کا ہی حصہ ہوں۔ وہ ہاتھ سے گن کا نشانہ اس کی طرف بنا کر بولی اور گاڑی سے اتر گئی، جبکہ عاشر دل پر ہاتھ رکھتا اس کی مصنوعی گن کے نشانے سے آنکھیں بند کر کے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتا نظر آیا تھا۔ سدھر جاؤ تم، ورنہ اچھا نہیں ہوگا لوفر پولیس والے، عروسہ ہنستے ہوئے بولی۔ عاشر تو اس کی مسکراہٹ پر دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ تمہیں کیا پتہ کہ اس سدھرنے کے لیے کتنا ہی بگڑے ہیں ہم؟ وہ آنکھیں کھولتا دلبرانہ انداز میں بولتا اسے بھاگنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا شبہ تک نہ تھا۔ چمکتی کالی آنکھیں اب سنجیدہ سر تھی، کیونکہ اسے اب اس ملک میں گندگی پھیلانے والے ناسوروں سے باقاعدہ جنگ کرنی تھی۔ اس نے گہرے سانس بھرتے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ عروسی کامدار سرخ لہنگا، میک اپ سے پاک چہرے پر سونے کی باریک نتھ، کالے گھنے بالوں کا جوڑا بنائے جن کی چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر طواف کر رہی تھی، کالی بڑی بڑی غزالی آنکھیں جن پر خمدار پلکیں سایہ فگن تھیں، اور ہاتھوں میں لال چوڑیاں اور ہیل والی سرخی سینڈل پہنے وہ گھونگھٹ کرے گھبرائی سی عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔
کمرے میں موجود صوفوں پر بیٹھی ان ساری گوری، چٹی، سرخ و سفید رنگت والی عورتوں کے بیچ میں اس نے اپنا نازک سا گندمی رنگ کا ہاتھ دیکھا تو تلخی سے مسکرائی۔ ولی کی دی ہوئی دھمکی پر اسے ناچار امو جان کے بلانے پر جانا پڑا تھا۔ اس نے وقت کی کمی کے باعث میک اپ کرنے سے بھی منع کر دیا تو انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ پریشے خان ولد افتخار خان سکہ رائج الوقت حق مہر 25 لاکھ روپے ولی خان ولد بختیار خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس کی دل کی دھڑکنیں مولوی صاحب کی آواز سن کر منتشر ہوئی تھیں۔ ساری عورتوں نے مولوی صاحب کے آنے کے بعد پردہ کر دیا تھا۔ مولوی صاحب کے ساتھ بختیار خان اپنے جلال کے ساتھ موجود تھے۔ کیا کیا یاد نہیں آیا تھا اسے اس وقت، اس کا تذلیل کرنا، اس کا کل رات کا تھپڑ، اور سب سے بڑی بات انچاہی بیوی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہونا۔ پریشے نے دھیرے سے کپکپاتے لبوں سے قبول ہے کہا تو امو جان نے بھی اسے اپنے ساتھ لگایا۔ پریشے خان ولد افتخار خان سکہ رائج الوقت حق مہر 25 لاکھ روپے ولی خان ولد بختیار خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے کھڑے کھڑے ہی دوبارہ سے اسے مخاطب کیا تھا۔ بختیار خان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی توفیق نہ کی تھی۔ اسے شدت سے اپنے ماں باپ یاد آئے تھے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کبھی اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ امو جان کا سہارا پاتے پھوٹ پھوٹ کر روتی قبول ہے کہہ گئی تھی۔ تیسری بار قبول ہے کہنے پر اس نے مولوی صاحب کے بڑھائے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کرتے۔ اس نے ایک ایسے شخص کو اپنے تمام حقوق نام کر دیے تھے جس نے اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ اس کا کپ کپاتا جسم اب صاف تھا، جیسے ساری حساسیت ختم ہو گئی ہو۔ میری بیٹی بہادر ہے بہت، بالکل نہیں روئے گی۔ یہ آنسو ہے نا میری پری، ان کو دنیا کے سامنے مت ضائع کرنا، کیونکہ دنیا والے رو کے سنتے ہیں اور ہنس کے سناتے ہیں۔ یہ قیمتی موتی اس اللہ کے سامنے بہانا جو ان کی اہمیت جانتا ہے۔ اس کے بابا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تو روانی سے بہتے آنسو تھمے تھے۔ وہ امو جان سے الگ ہوتی بیٹھی تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ امو جان نے سب کی موجودگی میں بمشکل مسکراتے اسے منہ دکھائی کے طور پر بھاری سونے کا سیٹ اور کنگن پہنائے تھے۔ باقی عورتیں بھی اب ایک ایک کر کے اسے کچھ نہ کچھ منہ دکھائی کے طور پر دیتی جا رہی تھیں۔ کچھ عورتیں اس کی رنگت اور شکل و صورت کو لے کر آپس میں سرگوشیاں بھی کر رہی تھیں۔ وہ دلہن بنی بیٹھی اس سب سے انجان نہیں تھی۔ پٹھانوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والی گندمی رنگت کے حامل پریشے خان ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ ان کے خاندانوں میں تو نوکروں کی بھی رنگت سرخ و سفید ہوتی تھی، تو وہ پھر بختیار خان کی بہو تھی۔ اس کا باپ بھی ایک شاندار پرسنالٹی کا مالک پٹھان تھا، جنہوں نے اپنی مرضی سے سارے خاندان کے خلاف جا کر اپنی کلاس فیلو سے شادی کی تھی۔ پریشے کا رنگ اپنی ماں پر چلا گیا تھا اور یہی اس کی بدقسمتی بن گئی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کے حیات ہونے تک کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اسلام آباد میں پلی بڑی تھی، جہاں تہذیب یافتہ اور پڑھے لکھے لوگ رہتے تھے۔ مگر یہاں حویلی میں آتے ہی اسے اپنی محرومی کا پتہ چلا تھا، جہاں کے نوکر بھی اسے تمسخر سے دیکھتے تھے اور ولی بھی اسے اس کی رنگت کا احساس طنز کے تیر برسا کر دیتا رہتا تھا، مگر وہ کبھی کسی سے شکوہ نہیں کرتی تھی۔ دوسری طرف ولی نے بھی مولوی صاحب کے پوچھنے پر تینوں بار قبول ہے کہتے ایک انچاہے وجود کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے ہونے کے بعد ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ آقا جان، ابھی میں نے آپ کی ایک بات مانی ہے، اب آپ میری ایک بات مانیں گے؟ وہ بگڑے تیور لیے ان تک آیا اور دبے دبے لہجے میں کہنے لگا، کیا بات ہے، بولو میرے شیر۔ وہ آج کافی خوش دکھائی دے رہے تھے، جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ مجھے ابھی پریشے کی رخصتی چاہیے، اس نے دھماکہ کیا تھا۔ ابھی نہیں ہو سکتا ولی، کیونکہ ہم بڑے پیمانے پر اسے رخصت کریں گے تاکہ ساری دنیا کو بھی پتہ چلے آخر بختیار خان کے بیٹے کی شادی ہے۔ وہ اب کی بار نرمی سے بولے، کیونکہ اگر وہ غصے سے بولتے تو سب کے سامنے بلا وجہ تماشا لگ جاتا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ میری بیوی ہے، اگر میں چاہوں تو اسے ابھی اٹھا کر لے جاؤں۔ کون ہے جو مجھے روک سکتا ہے؟ اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ زہیب کے آنے تک کا انتظار کر لو بیٹا،
اسے تو اس معاملے کی خبر تک نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اور بہانہ تلاش کرنا چاہا کیونکہ ابھی انہیں پریشے سے پراپرٹی کے پیپر بھی سائن کروانے تھے۔ لالا کو میں خود بتا دوں گا، آپ بس رخصتی کا انتظام کریں۔ اس کے حتمی انداز پر انہوں نے بے بس ہوتے حامی بھر لی تھی۔ بختیار خان نے رخصتی کا اعلان کیا اور ایک ملازمہ کو امو جان کو اطلاع دینے کا کہا۔ امو جان کو جب اس کے فیصلے کا پتہ چلا تو جس بس ہوتی ان کے پاس جانے کا ارادہ کرنے لگی، مگر وہ جانتی تھیں کہ انہوں نے اگر فیصلہ سنا دیا ہے تو ان کے کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ پری بیٹا، آج آپ کے نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہے۔ وہ اس تک آتی، اس کا گھونگھٹ پھر سے اس کے چہرے پر ڈالتی ہوئی بولی تو اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ مجھے نہیں کرنی، میں نہیں جاؤں گی اس کے پاس، پلیز امو جان میری مدد کریں، وہ التجائیہ ہوئی تھی۔ بیٹا، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر نکاح ہو ہی گیا ہے تو رخصتی میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پریشے خان خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، مگر وہ اس سے انجان اسے سمجھائی جا رہی تھی۔ عورتوں نے اس کا لہنگا پکڑتے اسے ساتھ ساتھ اوپر والے پورشن میں لے جانے لگی تو وہ بھی من بھر کے قدم اٹھاتی منہ پر فل لگائے روبوٹ کی مانند چلتی جا رہی تھی۔ آخر جب اسے اس زندان میں رہنا ہی تھا تو پھر کیوں اپنے آنسو سب کو دکھاتی؟ نہ چاہنے کے باوجود بھی لڑکیوں کی صورت میں آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی طرح اس کا دل بھی قطرہ قطرہ کر کے آنے والے وقت کا سوچ سے ڈوب رہا تھا۔ 1 گھنٹے سے مسلسل بیٹھے رہنے سے اس کی کمر میں درد ہونے لگا تھا۔ اس نے بیٹھ کے سرانے سے ٹیک لگایا جبکہ اس کا لہنگا جس پر گولڈن نفیس کام ہوا تھا پورے بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ اتنے کم وقت میں بھی کمرے کو جتنا ہو سکتا تھا سجایا گیا تھا۔ کریم اور بلیک کلر کے کمبینیشن سے سجا کمرہ آنکھوں کو سکون بخش رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں جہازی سائز بیڈ اور اس کی اوپری چھت پر جدید LED لائٹس لگی تھیں۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو جو بیڈ کے چاروں طرف لڑیوں کی صورت میں لگائی گئی تھی رچ بس گئی تھی۔ بیڈ کے سامنے ہی اس کا نازک سراپا شیشے میں دکھ رہا تھا۔ گندمی رنگت اور عام نقوش پر سرخ لہنگا اور سونے کے زیورات سے لدی وہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی جس کے لیے وہ سجائی گئی تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے اسے امو جان یہاں بٹھا کر اور بہت ساری ہدایت دے کر گئی تھیں۔ ولی بہت اچھا ہے بیٹا، مگر غصے کا تیز ہے ذرا۔ میں نے ابھی بھی اسے معافی مانگنے کا کہا ہے اور اگر وہ نادم ہو تو تم بھی معاف کر دینا کیونکہ عورت کو ہی گھر بنانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ وہ اسے ایسی بہت سی باتیں سمجھا کر گئی تھیں جنہیں وہ منہ پر قفل لگائے سن رہی تھی۔ اس کو اب امو جان پر بھی اعتبار نہ رہا تھا جو اپنے بیٹے کے لیے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازے کا لاک کھلنے پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور کندھے پر ڈالا دوپٹہ اپنے پن سے سیٹ کیے ہوئے جوڑے پر گھونگھٹ کی طرح ڈالا۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھی کیونکہ اس پری کو اس ظالم دیو سے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ السلام علیکم۔ ولی اس کا لہنگا سرکا کر پھولوں کی لڑیاں ہٹاتا بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس کے دھیمے لب و لہجے پر چونکی تھی۔ ان دونوں کے بیچ خاموشی کا راز تھا۔ طویل ہوتی خاموشی کو ولی کی آواز نے توڑا۔ تم آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ تمہارے ان مرمری ہاتھوں میں اگر آج مہندی لگی ہوتی تو یقیناً خود پر نازا ہوتی۔ اس نتلی میں میرا دل اٹک کر رہ گیا ہے۔ بیڈ پر لیٹے ولی خان نے اس کا گھونگھٹ الٹتے ہوئے مسحور کن آواز میں اس کی تعریف کی جس کی ناک نتلی پہننے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ کسی بھی آرائش سے پاک تھا۔ اس کے طرز مخاطب پر اس کی پلکیں لرز اٹھی تھیں۔ اگر وہ کوئی ڈرامہ کر رہا تھا تو اسے سننا کسی بھی عورت کی اولین خواہش ہو سکتی تھی۔ میں سب کچھ بھلا کر ایک قدم تمہاری جانب بڑھانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے میری غلطیوں کی معافی دے کر نئی زندگی کی شروعات کرو گی؟ وہ گمبھیر لہجے میں اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ سب ایک خواب کی مانند تھا جہاں اس کی ماں کی کہانیوں کا بتایا ہوا شہزادہ خود مجسم اس کا طلبگار بنا ہوا تھا۔ ولی نے اب اس کے ہاتھ پر عقیدت بھرا بوسہ دیتے اس کی چوڑیوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کرنے لگا۔ کمرے کی پرفسوں ماحول میں چوڑیوں کی چھنکار مدھر سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔
اور یہی سانس پریشے کے دل میں بھی رقصہ تھا۔ عورت کو چند میٹھے پیار کے بولوں سے بہلایا جا سکتا ہے، وہ ساری زیادتیاں بھلا کر مرد کو معاف کر دیتی ہے، اور وہ تو تھی ہی محبت کی ترسی ہوئی نازک سی پری۔ آؤ میرے ساتھ، ولی نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اٹھنے میں مدد دی اور قد آور ڈریسنگ ٹیبل پر لگے شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں کھنچتی چلی گئی تھی۔ روایتی کالا قمیص شلوار، اس کے اوپر واسکٹ اور پیروں میں پشاوری چپل، بکھرے بال، لائٹ براؤن آنکھیں، نفاست سے تراشی ہوئی داڑھی، کھڑی مغرور ناک، انابی بون کے گھنی مونچھیں اور سرخ و سفید رنگت لیے اس کا عکس آئینے میں ابھر رہا تھا۔ وہ مکمل پٹھان سردار لگ رہا تھا۔ وہ اس کے کندھے تک آتی اس کے سامنے معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ ان دونوں کا عکس اس وقت اسے اتنا مکمل لگ رہا تھا، اسے نظر لگ جانے کا خدشہ ہو گیا تھا۔ اس نے پشتو لب و لہجے میں کہتے اس کا رخسار چھوا تھا۔ پریشے کو سمجھ نہیں آئی، میری ڈارلنگ، میرے دل کا قرار، مگر وہ اس کے مخمور لہجے پر چونک کر نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کا خدشہ صحیح ثابت ہوا تھا، اسے اپنی نظر لگ گئی تھی اور سنہرا خواب ٹوٹ کر چکناچور ہو چکا تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ تم نے کیا سوچا پریشے ولی خان کہ تمہیں میں اپنی بیوی بنا کر اپنے پاس رکھوں گا؟ ارے تم سے تو کوئی دل بھی نہ بہلائے کجا کہ تمہیں شریک حیات کے طور پر قبول کرنا۔ تم ہو اس کی وجہ جو میری ماں نے پہلی بار مجھے تھپڑ مارا اور میرے باپ نے مجھے دھمکیاں تک دے ڈالی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا میرے نکاح میں آنے کا، تو اب سالوں سال اس عمر قید میں اذیت کے ساتھ رہو گی۔ میں نہ تمہیں چھوڑوں گا اور نہ اپناؤں گا، ولی نے تمسخرانہ انداز میں کہتے اس کی ذات کو بے مول کر دیا۔